أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله لا إله إلا الله پڑھیے لا إله إلا الله لا إله إلا الله اس رات دی شان نرالی اے رات براتاں والی اس رات دی شان نرالی اے رات براتاں والی بر جانی جولی خالی پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس رات جو رب مناون گے جنت دے ٹکٹ کٹاون گے اس رات جو رب مناون گے جنت دے ٹکٹ کٹاون گے
جو منگن گے سو پاون گے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ جس جانا تے جس آنا ہے اس رات حساب ہو جانا ہے جس جانا تے جس آنا اس رات حساب ہو جانا ہے جے چنگا لکھ لکھانا ہے پڑھیے لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ اس رات بنا لو قسمت نو سجنوں چمکا لو قسمت نو اس رات بنا لو قسمت نو سجنوں چمکا لو قسمت نو جاگو تے جگا لو قسمت نو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ لے صائم حسن کرینے دا اج منگ لیو سفر مدینے دا لے صائم حسن کرینے دا اج منگ لیو سفر مدینے دا رخ کر لیو ٹھیک سفینے دا تے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور رحمت عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ مکین گنبد خضرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آج 13 شعبان المعظم 1444 ہجری جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عاجزانہ و بندگانہ دعا ہے، مالک اس دن کی برکات سے ہم سب کے خالی دامن مالا مال فرمائے اور ہم سب کی ہر نیک دلی خواہش اور تمنا کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ یہ ماہ مبارک اپنی اہمیت، فضیلت اور شان کے اعتبار سے اس لیے بھی
محترم اور مکرم ہے کہ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہبان و شہری رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ تو جس بھی اہل ایمان کو، کلمہ گو مسلمان کو اللہ کے محبوب سے سچی محبت اور عقیدت ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کا احترام کرے اور اکرام و افتخار کر کے اپنے لیے جنت کے راستے آسان فرمائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مالک جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی تھیں، اور ان امتوں کے جو نیک اور صالح لوگ تھے وہ تیری بڑی عبادت کر گئے، تو گویا وہ عبادت میں میری امت سے بازی لے گئے، جن کی عمریں ہزار ہزار سال تھیں اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کی وہ تو عبادت میں بازی لے گئے۔ اللہ نے فرمایا، محبوب ان کی عمریں بڑی تھیں، ہم تمہاری امت کو لمبی ایسی بابرکت راتیں عطا فرمائیں گے اور ایسے بابرکت دن عطا فرمائیں گے، اگر تیرے غلام عقیدت کے ساتھ ان راتوں کا احترام کر لیں، ہم ان تمام امتوں کی عبادتوں سے زیادہ ان کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں 5 راتیں سال بھر میں، 5 راتیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ مومن صدق دل کے ساتھ ان 5 راتوں کا احترام کرے، احترام سے مراد کہ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر آئے، اللہ تعالیٰ بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک رات یکم رجب الرجب کی رات، علماء فرماتے ہیں رجب کا مہینہ جب آتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، تو یکم رجب کی رات اللہ کو بہت عزیز رات ہے۔ پھر یہ جو 15 شعبان المعظم کی رات جو اس بار پرسوں بروز اتوار اور سوموار کے درمیانی رات آ رہی ہے، آج 13 شعبان المعظم ہے، کل 14 اور پرسوں 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، یہ رات اللہ کو بڑی معزز رات ہے، اور ہر ہفتے کے بعد جمعرات اور جمعے کے درمیان جو رات ہے، جمعے والی رات ہے، وہ رات بندہ مومن کے لیے بڑی احترام والی رات ہے۔ پھر فرمایا یوم عرفہ والی رات، یعنی وہ رات جس رات میں تمام حجاج کرام میدان عرفات میں ہوتے ہیں، وہ رات اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر، یہ وہ بابرکت راتیں ہیں کہ ان راتوں میں اگر بندہ مومن اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ اس بندے کے خالی دامن کو خالی لوٹنے دیتا نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے پاک کر کے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو، جس رات کو شب براءت کہتے ہیں، یعنی یہ وہ رات ہے جو گناہوں سے نجات، بدکاریوں سے نجات، جہنم کی آگ سے نجات اور اللہ کی ناراضگی سے نجات کی رات ہے، یہ رات اللہ نے اہل ایمان کو بطور تحفہ عطا فرمائی ہے، اور ہماری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم کو ایک بار پھر یہ رات عطا فرما رہا ہے۔ کتنے ہمارے ایسے پیارے تھے جو پچھلے سال اس یعنی کہ شب برات کو ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں، پتہ نہیں ابھی 2 دن رہتے ہیں، ہم میں سے کس کس نے اس رات کو حاصل کرنا ہے اور کس کس نے اس رات کی عزت و احترام کر کے اپنے لیے اللہ کی رضا کو پانا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ اس رات کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے، اور اس رات کی برکات سے مستفید فرما کر ہم سب کے لیے دین و دنیا کی بلائیاں اور برکتیں لینا نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک روایت فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتانی جبرائیل لیلۃ النصف من الشعبان، 15 شعبان المعظم کی رات تھی، حضور فرماتے ہیں میں آرام کر رہا تھا، میری بارگاہ میں جبریل امین اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام محبت لے کر حاضر ہوئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم هذه الليلة لیلۃ تفتح فیہا السماء، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو رات ہے نا، آج کی رات جو میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ
آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ ابواب الرحمہ اپنی رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ لہٰذا یا رسول اللہ فقم، آپ آرام نہ کریے، آپ سوئیے نہیں، لیٹیے نہیں، بلکہ آپ اٹھیں، وصلی، اور اللہ کے حضور نماز ادا کریں۔ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جب وہ اللہ کے حضور لوٹنے کی رات ہے، یہ رات اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونے کی رات ہے۔ اس رات کو یعنی کہ سو کر نہ گزارا جائے، بلکہ اس رات کو اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گزارا جائے، کیونکہ اس رات میں ہم سب کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ رات وہ رات ہے جس رات میں اللہ کے آسمان کے اور رحمت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ اٹھیں اور نماز ادا کریں، ورفع راسک، اور اپنا سر اٹھائیں، ویدیک الی السماء، اپنے سر کو اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف ایسے بلند فرمائیں۔ فقلت یا جبرائیل ما هذه اللیلہ، جب جبریل نے آ کر اس رات کی افادیت بیان کی، یا رسول اللہ یہ رات سونے کی رات نہیں ہے بلکہ عبادت کی رات ہے، آپ اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، اپنے سر کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی ایسے آسمان کی طرف اٹھائیں۔ جب اتنا نقشہ جبریل نے کھینچا تو سرکار نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی رات ہے؟ سرکار نے عذرائے تعجب جبریل کی بارگاہ میں سوال کیا، اے جبریل بتاؤ یہ کون سی رات ہے جس رات کی اتنی تم اہمیت بیان کر رہے ہو؟ فقالا، تو جبریل کہتے ہیں ھذہ لیلۃ یفتح فیہا 300 باب من الرحمہ، یا رسول اللہ یہ عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولا کرتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی 300 دروازے کھولتا ہے۔ فَيَغْفِرُ اللَّهُ تَعَالَى بِجَمِيعِ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ، فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں اللہ ہر اس بندے کو معاف کر دیتا ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی جو مشرک نہ ہو۔ مشرک کی تو کسی صورت میں معافی ہو ہی نہیں سکتی، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی غیر کو جب وہ شریک کرتا ہے، ان اللہ یغفر ما دون، ان اللہ لن یغفر، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا اس بندے کو جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اور اس کے علاوہ جو شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ معاف فرما دے گا۔ تو فرمایا یا رسول اللہ اس رات میں اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا اس کے علاوہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ الا من کان ساحرا او کاہنا او مشاہنا او مدمن خمر او مصرا علی الزنا او آکل الربا او آکل والدین او النمام او قاطع الرحم، یہ کچھ لوگ ایسے بیان کیے یا رسول اللہ مشرک کی تو معافی ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ معاف کیا جائے، اس کو تو ہر حال میں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو کبیرہ گناہ کرنے والے لوگ ہیں جو ان گناہوں پر مصر اور عادی ہوتے ہیں اور یہ گناہ کرنے کے بعد وہ توبہ و استغفار بھی نہیں کرتے، فرمایا یہ لوگ بھی اس رات میں معاف نہیں کیے جائیں گے، لیکن ان لوگوں کی جو معافی ہے یہ مشروط ہے اللہ کی بارگاہ میں لوٹنے کے ساتھ۔ جو مشرک ہے اور وہ مشرک حالت شرک میں اگر مر جاتا ہے تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دھتکار دیا جاتا ہے اور اس کو معاف نہیں کیا جاتا اور اس کو ہر حال میں جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا جو بندہ جادوگر ہو، جو جادو کرے یا جادو کروائے، وہ بندہ اس رات میں معاف نہیں ہوگا۔ او کاہنن، یا جو کاہن ہو، جو کہانت کرتا ہو، جو لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کی قسمتیں بتاتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جو بندہ کسی ایسے بندے کے پاس جائے جو ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ہاتھ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ تیری 2 شادیاں ہوں گی، تیرا کاروبار بڑا چمکے گا، تیرے آنے والے دن بڑے اچھے ہوں گے، حضور پاک فرماتے ہیں جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے، ہاتھ دکھائے اور ہاتھ دکھا کر اس بندے سے اپنا حال پوچھے اور جو وہ حال بتائے اس پر یقین کر لے، فرمایا گویا اس نے محمد کی بھی تکذیب کی، محمد کے قرآن کی بھی تکذیب کر دی ہے، گویا اس کا نہ مجھ سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ دین اسلام سے تعلق ہے۔ جو بندہ کاہن کے پاس جا کر ہاتھ دکھا کر اپنی تقدیر جاننے کی کوشش کرے اور وہ بندہ جو اول فول بغ دے اور اس پر یہ یقین کر لے، فرمایا اس نے قرآن کی بھی تکذیب کر دی ہے، اس نے اسلام کی تکذیب کر دی ہے۔ پھر دوسرا درجہ سرکار نے فرمایا
جو بندہ خالی ایسے بندے کے پاس جا کر بیٹھے، وہ بندہ کس قدر منحوس ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کس قدر بندہ لعنتی ہے جو بندہ کہانت کرتا ہے. کیونکہ کاہن کا تذکرہ اس حدیث پاک میں کیا. حضور میں جو بندہ ایسے بندے کے پاس جائے، ہاتھ نہ دکھائے، خالی اس کے پاس جا کر بیٹھ کر لوٹ آئے، فرمایا 40 دن اللہ پاک ایسے بندے کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. تو گویا کاہن کے پاس جانے سے بھی منع کیا. ہاتھ دکھانا تو کجا، ہاتھ دکھا کر اپنی تقدیر کا علم لینا تو دور کی بات ہے. فرمایا جو بندہ ہاتھ دیکھتا ہو، تمہیں معلوم ہو کہ یہ بندہ لوگوں کے ہاتھ دے کر ان کی قسمتیں بتاتا ہے اور تقدیر کے فیصلے کر رہا ہے، فرمایا یہ بندہ اس قدر اللہ کی بارگاہ میں مبغوض اور ناپسندیدہ ہے. جو بندہ ایسے بندے کے پاس بیٹھ کر آ بھی جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نعوذت کی وجہ سے اس بندے کی 40 دن تک عبادت اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا. فرمایا مشرک معاف نہیں کیا جائے گا اس رات میں، لیکن مشرک کے علاوہ جو جادوگر ہے، جو جادو کرتا ہے، جو جادو کرواتا ہے، وہ بھی اس رات میں معاف نہیں کیا جائے گا. او کاہنن، یا جو کاہن ہو، جو کہانت کرتا ہو، وہ معاف نہیں کیا جائے گا. او مشاہنن، یا جو چغل خور ہو، جو چغلیاں اٹھاتا ہو، اس کی بات اس کو دو مسلمان بھائیوں میں ہر ٹائم آگ لگائے رکھتا ہے. فرمایا جو مشاہن ہے وہ بھی معاف نہیں کیا جائے گا. او مدمن خمرن، یا جو شراب پیتا ہے. پتہ ہے کہ اسلام میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ شراب کا رس کیا ہے، شراب کو پیتا ہے. فرمایا جو عادی شرابی ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. او مصرن علی الزنا، یا جو عادی زانی ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، وہ بندہ بھی وہ رات میں اللہ تعالیٰ کے حضور معاف نہیں کیا جائے گا. او آکل ربا، یا جو سود کھانے والا ہے وہ معاف نہیں کیا جائے گا. او آکل والدین، ماں باپ کا نافرمان اس رات میں معاف نہیں کیا جائے گا. او النمام، اوقات رحم، چغل خور، اور جو خونی تعلقات توڑتا ہے، جو خونی رشتے توڑتا ہے، اپنے داد کے نان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ وہ صلہ رحمی نہیں کرتا، پیار محبت اور حسن سلوک نہیں کرتا، یہ تمام وہ گناہ گار ہیں جو اس رات میں معاف نہیں کیے جائیں گے. حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يُغْفَرُ لَهُمْ، ان سب کو معاف نہیں کیا جائے گا حتی یتوبوا، یہاں تک کہ یہ سب توبہ کریں. جو جس گناہ میں ملوث اور مبتلا ہے، اس گناہ سے اس رات اللہ کے حضور آ کر گر گرا کر رو کر توبہ کرے، معافی مانگے کہ یا اللہ آج سے پہلے میں یہ برا کام کرتا رہا ہوں، لیکن آج تیری بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگتا ہوں، مالک آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا جو بندہ اس رات میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، یہ جو جتنے گناہ گار ہیں، جادوگر ہے، کاہن ہے، مشاہن ہے، مدمن الخمر ہے یعنی شراب پینے والا ہے، زناکار ہے، سود کھانے والا ہے، ماں باپ کو رلانے والا ہے، اور جب وہ اپنے خونی تعلقات توڑنے والا ہے، جو قطع تلقی کرنے والا ہے. فرمایا جو بندہ ہو یہ اس رات میں معاف تو نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر آ کر اللہ کی بارگاہ میں معذرت کر لے، پھر اللہ اس بندے کو نامراد بھی رہنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے یہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. فرمایا لا یغفر لہم حتی یتوبوا ویترکوا، خالی توبہ ہی نہ کرے بلکہ توبہ کر کے ایسے اس گناہ سے دور ہو جائے جیسے منہ سے نکلی ہوئی کلمات دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے. جانور کی کھیری سے، تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جاتا، اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس جیسے نہیں جاتا، ایسے اس بندے کا اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا مشکل ہو. جیسے یہ چیزیں لوٹ کر اس طرف نہیں لوٹ آتی، ایسے یہ بندہ دوبارہ اس رات کے بعد اس گناہ کی طرف نہ جائے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل نے اس رات کی افادیت اور اہمیت بتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، سرکار نے وضو فرمایا، پھر سرکار دو عالم نے اللہ کے حضور ساتھ جھکایا، فصلی، سرکار نے نماز ادا کی، وبقا فی سجودہ، حضور جب سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سرکار رونا شروع ہو گئے. وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور سجدے میں جا کر اس رات اللہ کے حضور کیا کہتے ہیں، کیا مناجات کرتے ہیں. ہم تو پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن حضور 15 شعبان کی رات کو جب اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور جب نماز کے لیے سر سجدے میں جب وہ رکھا تو سرکار فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا
من عقابکا، اے میرے پیارے خدایا میں تیرے عقاب، تیری سزا، تیری آگ جو جہنم کی ہے اس سے تیری پناہ میں آتا ہوں، وہ سخت کا، اور تیری سختی سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں، ولا احصی ثناء علیک کما اثنیت انت علی نفسک، مالک جیسے تو اپنی آپ تعریف کرتا ہے میں ایسے تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو میں نے تیری حضور تعریف کی ہے مالک اس تعریف کو قبول فرما لے، اور مالک اس تعریف کی برکت سے مجھ محمد کو دونوں جہانوں کی سعادتیں عطا فرما دے۔ حضور رحمت عالم جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کائنات کے دولہ ہیں، حضور رحمت عالم جو کہ بخش بخشائے اور معصوم ہیں، ان کا یہ کام در حقیقت اپنی امت کے لیے ایک سبق اور ایک پیغام ہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو، اے اسلام کا دم بھرنے والو، اس رات کو معاذ لغویات میں، لاو و لاب میں، برائیوں میں، موبائل کے ساتھ، ٹیلی ویژن کے ساتھ، انٹرنیٹ پر نہ گزارنا، بلکہ جو ہی اس 15 شعبان کا سورج غروب ہوتا جائے غسل کرو۔ اس رات میں غسل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب وہ صوفیاء فرماتے ہیں جو بندہ بیمار ہو، لا علاج مریض ہو، اس مریض کو سرکار کی سنت سمجھ کر اس 15 شعبان کی رات میں تم غسل کرواؤ، اللہ اس غسل کی برکت سے تمام بیماریوں سے دور فرما دے گا۔ یہ در حقیقت صوفیاء کا نورانی اور روحانی رنگ ہے، جنہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اور سرکار کی امت تک پہنچایا۔ اس رات میں غسل کرنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور غسل کر کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، اور اس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اور غزوہ احد کے جو شہداء تھے ان کے مزارات پر جاتے تھے اور ان کی بخشش کے لیے اللہ کے حضور دعا کرتے تھے۔ تو سرکار کا یہ کام امت کے لیے ایک سنت بن گیا کہ 15 شعبان المعظم کی رات کو اپنے مرحومین کی قبروں پر جا کر فاتحہ کرنا، یہ بھی باعث رحمت اور باعث راحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق اس دنیا سے کٹ گیا، اور وہ وہ شہر خاموشہ میں جا کر مکین ہو گئے جہاں پر ان کا آج اپنا بس نہیں چلتا۔ حضور فرماتے ہیں زندہ بندہ مرحوم کے لیے، مرے ہوئے بندے کے لیے جو سب سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے۔ اور اس رات، یہ جو رحمت کی رات ہے، یہ جو بخشش کی رات ہے، یہ جو گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے، اس رات میں جب بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس انسان کو بامراد فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو نضر ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں، میں یہ جو اس رات کے بابت جو ایک دو احادیث مبارکہ تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کو سماعت فرمائیں تاکہ ہم بر وقت نماز جمعہ ادا کریں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قال لما كانت لیلۃ الثالثۃ عشرۃ من شعبان، جب شعبان المعظم کی 13ویں رات آئی، یعنی جو آج رات آ رہی ہے، یہ جو جب رات آئی، آتانی جبرائیل، تو جبریل میرے حضور حاضر ہوئے، فقال یا محمد قم، جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اٹھیں، اور اٹھ کر کیا کریں؟ فقط جاء وقت التہجد، یا رسول اللہ تہجد کا وقت آ گیا ہے، آپ اٹھیں، لِتُسْأَلَ مُرَادَكَ فِي أُمَّتِكَ، اٹھ کر اللہ کے حضور سر جھکائیں تاکہ آپ اپنی امت کے بارے میں اللہ کے حضور اپنی مراد حاصل کر لیں۔ مراد کیا ہے؟ اے میرے پیارے خدایا میری امت گناہ گار ہے، میرے گناہ گار امتیوں کی طرف نہ دیکھنا، مجھ محمد کو دیکھنا، میری وجہ سے میری گناہ گار امت کو معاف فرما دینا۔ اے پیارے آقا یہ جو رات ہے یہ رات سونے کی رات نہیں ہے، اٹھیں، اٹھ کر آپ اللہ کے حضور دعا کریں اور امت کے بارے میں جو آپ کی مراد ہے اس کو حاصل کریں۔ ففعل علیہ الصلوۃ والسلام، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر اللہ کے حضور سر جھکا کر حالت عبادت میں آ گئے۔ جبریل چلے گئے، فَأَتَاهُ عِنْدَ انفجار صبح، جب نماز فجر کا وقت آیا جبریل دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے، فقال یا محمد ان اللہ تعالی
قد وہبا لکا ثلثا امتکا، اے پیارے آقا آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے آپ کی امت کا ایک ثلث، یعنی اگر امت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ آج کی اس رات کی عبادت کی برکت سے اللہ پاک نے معاف فرما دیا ہے۔ یہ 13 شعبان المعظم کی رات کی عبادت کا ثمر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ فرمایا محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کا ایک حصہ معاف فرما دیا ہے۔ اب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ایک ثلث کی بخشش کا جب پیغام محبت دیا گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ حضور خوش ہوتے، حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی، حضور اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ادھر معاملہ کچھ اور ہوا۔ جب جبریل نے یہ پیغام محبت دیا، فبکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم نے سنا تو سرکار رونا شروع ہو گئے۔ قالا یا جبرائیل اخبرنی عن الثلثین الباقیین، جبریل اس ایک ثلث کو چھوڑو جو باقی 2 ثلث رہ گئے ہیں، مجھے ان کے بارے میں بتاؤ، ان کے بارے میں خدا کیا فیصلہ کرے گا۔ ایک ثلث تو اللہ نے معاف کر دیا، یعنی 33% تو معاف ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ کرے گا؟ کیا ان کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں معلوم، فقال لا ادری، یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ فَأَتَاهُ اللَّيْلَةَ الثَّانِيَةَ، پھر 14 شعبان المعظم کی رات آئی تو جبریل دوبارہ حضور کی بارگاہ میں آئے، وہی پیغام دیا یا رسول اللہ اٹھیں، اٹھ کر عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے بارے میں سوال کریں۔ حضور رحمت عالم اٹھے، سرکار نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد سرکار نے تھوڑا سا آرام کیا، فجر کا وقت ہوا، جبریل دوبارہ آئے، اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ مبارک ہو، جو باقی 2 ثلث رہ گئے تھے ان میں سے ایک اور حصہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کی برکت سے معاف کر دیا۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں اس کو شارٹ کرتا ہوں۔ جب وہ 15 شعبان المعظم کی رات آئی، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اگر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو رات ہے 15 شعبان کی رات، یہ وہ بابرکت رات ہے، اس رات میں اللہ آپ کی ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ اٹھیں، اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے بارے میں سوال کریں۔ حضور اٹھے، سرکار نے عبادت کی، فجر کا وقت ہوا، جبریل آئے۔ جب جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے تو جبریل اس ٹائم مسکرا رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب 15 شعبان کو جبریل میرے پاس آئے تو جبریل کے چہرے پہ تبسم تھا، مسکراہٹ تھی اور خوش تھے۔ میں نے پوچھا جبریل تمہارے اس تبسم، تمہاری اس بشاشت، تمہاری اس خوشی کا معاملہ اور حال کیا ہے؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آج کی رات کی برکت سے آپ کی امت کے تمام گناہگاروں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن انہوں نے بھی تخصیص کی انہی گناہگاروں کی جن گناہگاروں کو اللہ کے محبوب پچھلے حدیث پاک میں بیان فرمایا یہ جو گناہگار ہیں، جادوگر جو ہے، جو کاہن ہے، جو مصرن علی الزنا ہے، جو عقوق الوالدین کے زمرے میں آتا ہے، جو شرابی ہے اور جو ماں باپ کو ترپانے والا ہے، فرمایا یہ وہ گناہگار ہیں جن کو اللہ نے ایک الگ لائن میں کھڑا کیا ہے۔ اگر یہ لوگ اس رات میں آ کر اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے تب معاف کیے جائیں گے، لیکن اگر اس رات کے آنے کے باوجود ان لوگوں نے گناہوں سے رجوع نہ کیا، توبہ نہ کی، گناہوں سے معافی نہ مانگی، فرمایا یہ لوگ معاف نہیں کیے جائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب و سختی میں آئیں گے۔ یہ جو رات 15 شعبان المعظم کی رات ایک بار پھر ہماری زندگی میں آ رہی ہے۔ میں آخر میں اتنا ہی پیغام آپ کو دینا چاہوں گا میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ رات چونکہ ہمارے عرف عام میں ہم اس رات کو لوگوں کو مبارکیں دیتے ہیں، جی عید کی رات ہے اس لیے ایک دوسرے کو مبارکیں دیتے ہیں، در حقیقت یہ مبارکیں دینے کی رات نہیں ہے، یہ ایک دوسرے سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری زیادتیاں ہیں، کسی کے ساتھ ہم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو اس رات کا سورج ڈھلنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں۔ معافی مانگنے سے بندہ کم تر نہیں ہوتا، بندہ کمزور نہیں ہوتا، بندہ گرتا نہیں ہے، بلکہ جو اللہ کی رضا کے لیے گر جاتا ہے اللہ پھر اس کو بندوں کے سامنے گرنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو بامراد کرتا ہے۔ لہٰذا اس رات کو غنیمت جانتے ہوئے اس رات میں اللہ کے حضور لوٹیں، عبادت کریں،
بندگی کریں، اپنے گناہوں پر تائب ہوں، اور جو صغیرہ کبیرہ گناہ کیے ہوئے ہیں ہر بندے کو پتہ ہے، ہر انسان کا ضمیر اس کا قاضی ہے، اس کو معلوم ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدر کا، گناہ ہوتا ہی وہ ہے جو بندے کے اندر کھٹکتا رہے۔ میں نے آج سے 10 سال پہلے جو گناہ کیے تھے مجھے آج بھی یاد ہیں، وہ میرے سامنے آج بھی آتے ہیں۔ جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں تو میرے سامنے سارے گناہ آ جاتے ہیں، میرا ضمیر مجھے بے چین رکھتا ہے، میرا ضمیر مجھے بے قرار رکھتا ہے۔ جو میں نے گناہ کیے تھے آج بھی آنکھ بند کروں تو وہ کتاب کھول کر سامنے آتی ہے، ضمیر بھولنے نہیں دیتا۔ تو جتنے بھی آپ سے ماضی میں غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، گناہ ہوئے، اس رات میں آ کر اللہ سے معافی مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار پکار کہتی ہے حال من مستغفر، کوئی آج کی رات ہے جو میری بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں پر معافی مانگنا چاہے؟ جو بھی آج کی رات مجھ سے معافی مانگے گا میں معاف کروں گا، جو رزق مانگے گا میں رزق دوں گا، جو مجھ سے سعادت مندی کا سوال کرے گا میں اس کو سعید کروں گا، اور جو میری بارگاہ سے دور ہوگا سو دور ہوگا۔ اللہ کی رحمت تو پکار پکار کر ہم کو بلاتی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی، شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، قبیلہ بنی کلب۔ اس قبیلے کی شہرت کا جب وہ راز یہ تھا کہ اس قبیلے کا جو ریوڑ تھا وہ اتنا بڑا تھا عرب میں کہ اس کی گنتی شمار میں نہیں آتی تھی، بہت بڑا ریوڑ تھا ان کا، بہت بڑے ان کے جانور تھے قبیلے بنی کلب کے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات کی اہمیت بیان کرتے ہوئے قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو اللہ اس رات میں معاف فرما دیتا ہے۔